بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحاب اجمعین۔ مدینہ منورہ کی وہ بابرکت فضائیں تھیں جہاں ہر سو نور ہی نور تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ پہنچ چکے تھے اور مسلمان اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد ایسے جمع تھے جیسے پروانے چراغ کے گرد۔ اس وقت تک مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر ہمیشہ عمل فرماتے رہے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل مبارک میں ایک پر نور خواہش تھی، ایک آرزو تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اجازت دے کہ ہم اپنا رخ اس گھر کی طرف کریں جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تعمیر کیا تھا، وہ گھر جو اللہ کا پہلا گھر تھا۔ دن گزرتے رہے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو بار بار اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھاتے، یوں لگتا جیسے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے اجازت مانگ رہے ہوں۔ پھر ایک دن وہ ساتھ آ گئی جس نے تاریخ بدل دی، ایمان تازہ کر دیا اور زمین و آسمان کو گواہ بنا دیا۔ قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی: اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھاتے ہیں، تو اب ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں جس سے آپ خوش ہوں گے، بس اپنا رخ مسجد الحرام یعنی کعبہ شریف کی طرف کر لیجئے۔ یہ آیت نازل ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے دوران اپنا رخ بیت المقدس سے موڑ کر کعبہ شریف کی سمت کر لیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب قبلہ تبدیل ہوا، جب ایمان کی تازگی نے صحابہ کرام کے دلوں کو روشنی سے بھر دیا۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے یہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پڑھی، نماز ختم ہونے کے بعد فوراً مدینہ سے نکلے اور انصار کی ایک جماعت کے پاس جا پہنچے۔ انہوں نے پکار کر کہا، میں گواہی دیتا ہوں میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اب ہمارا قبلہ کعبہ ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ وہ انصاری جماعت جو اس وقت نماز عصر کی رکوع میں تھی فوراً اپنا رخ بدل گئی، نماز توڑنے کی بھی ضرورت محسوس نہ کی، بس وہی رخ موڑ کر کعبہ کی طرف کھڑے ہو گئے۔ یہ ایمان کی وہ شان تھی جس پر فرشتے بھی ناز کرتے ہیں، جہاں صرف سمت نہیں بدلی تھی بلکہ دلوں کا رخ بھی مکمل طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہو گیا تھا۔ اس مسجد کو بعد میں مسجد قبلتین کہا گیا، یعنی دو قبلوں والی مسجد۔ یہ واقعہ صرف تاریخ نہیں، یہ اطاعت، عشق اور تسلیم و رضا کا سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت نصیب فرمائے اور ہمیں ہمیشہ اس قبلہ عشق کعبہ شریف کی سمت ثابت قدم رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ تک روزانہ ایمان، محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے واقعات پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں، برکتوں اور نور سے مالا مال فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔